السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، سلسلہ احادیث عشر ذی الحجہ کے اس حلقے میں آئیے آج ہم قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت ہمیں جن امور کا خیال کرنا چاہیے ان سے متعلق ایک حدیث جانتے ہیں۔ آج ہمارا جو درس ہوگا وہ اس تعلق سے ہوگا کہ قربانی کے جانور کے اندر پائے جانے والے وہ عیوب جن کی موجودگی میں قربانی درست نہ ہوگی۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، 4 عیب جانور پائے جانے والے ایسے ہیں جو اگر قربانی کے جانور موجود ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی یا ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ العوراء البین عورها، جانور ایسا اندھا ہو، اندھاپن اس کے اندر پایا جائے کہ جس کا اندھاپن بالکل واضح ہو، اور ایسا بیمار جانور ہو، بیماری ایسی پائی جائے جانور کے اندر جو بالکل واضح ہو، جو ہے صاف نظر آئے۔ والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور ہو جس کا لنگڑا پن بہت ہی واضح ہو۔ والکثیر التي لا تنقی، ایسا جو ہے کمزور جانور کے اندر ایسی کمزوری ہو کہ جس کمزوری کی وجہ سے وہ جو ہے اس کے پیر میں، اس کے ہڈیوں میں گودے نہ ہوں۔ تو یہ 4 صفات ہیں، 4 عیوب ہیں جو اگر جانور میں پائے جائیں قربانی کے تو قربانی ان کی جائز نہیں ہوگی، قربانی کرنا ان کا کافی نہ ہوگا۔ اس حدیث کو اصحاب سنن نے اور امام احمد نے نقل کیا ہے، اور علامہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے میرے بھائیوں، اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ 4 عیوب والے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہوں گے، ان کی قربانی درست نہ ہوگی، ان کی قربانی جائز نہ ہوگی، کیونکہ ان کے اندر ایسے عیوب پائے جاتے ہیں جو کافی ہونے سے مانع ہیں، اور انہی پر ایسے عیوب کو بھی قیاس کیا جائے گا جو ان سے زیادہ سخت ہوں یا ان کے برابر ہوں، کیونکہ شریعت اسلامیہ 2 متماثل یعنی برابر کی چیزوں میں فرق نہیں کرتی اور نہ ہی 2 متفرق یعنی الگ الگ چیزوں کو جمع کرتی ہے۔ تو جو عیوب اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کے برابر اگر کوئی عیب ہو یا ان سے بڑھ کر کوئی عیب ہو تو وہ عیب بھی میرے بھائیوں اس میں شامل ہوگی، یعنی ان کی قربانی بھی جائز اور درست نہ ہوگی۔ پہلا عیب جو بیان کیا گیا حدیث میں وہ ہے العوراء البین عورها، جانور اندھا ہو اور اس طرح سے اندھا ہو کہ اس کا اندھاپن جو ہے بالکل واضح ہو، یعنی ایسا جانور جس کی آنکھیں جو ہے دھس گئی ہوں یا باہر آ گئی ہوں۔ اگر جانور کے آنکھ پر سفیدی ہو اور اس کی آنکھ دھسی ہوئی نہ ہو، بالکل ختم نہ ہوئی ہو، تو اس کی جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا اندھاپن واضح نہیں ہے۔ اور عورا یعنی اندھے جانور سے ملحق عمیہ یعنی جو عورا یعنی کانا جو جانور ہے اس سے ملحق مانا جائے گا جو اندھا جانور ہو۔ یہ یعنی جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو ان عیوب سے بڑھ کر ہوں یا ان کے برابر ہوں وہ بھی اس حدیث میں شامل ہوں گے، یعنی ہم کانے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اندھے کی بھی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، من باب اولا یہ چیز جو ہے اس حدیث میں شامل ہوگی، کیونکہ اس
कि आंख अगरचे धंसी हुई नहीं है, लेकिन जो अंधापन है उसकी वजह से जानवर अपने साथियों के साथ, अपने झुंड के जानवरों के साथ नहीं चल पाएगा और चारा जो है वो उनके बराबर नहीं खा पाएगा, चारे में वो मुशारकत नहीं कर पाएगा। तो हमने जाना कि काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो उसकी जो है कुर्बानी नहीं होगी, उसी तरह से अंधे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। हमने ये भी जाना है कि दूसरी सिफत जो बयान की गई, दूसरा जो ऐब बयान किया गया वो है ऐसा मरीज जानवर जिसका मरज, जिसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो। तो अगर कोई जानवर ऐसा है जिसकी बीमारी जाहिर है, जैसे किसी जानवर पर बीमारी के आसार जाहिर हो इस तरह से कि वो बिल्कुल सुस्त और काहिल हो, खाना ना खाए, तो इस तरह से वो कमजोर हो जाएगा। और इसी में से वो खुजली वाली भी बीमारी आती है कि जिसके साथ चमड़े के नीचे कुछ दाने वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो बीमारी ज्यादा हो जाती है, खुजली वगैरह, तो उसके अंदर जो है कमजोरी आ जाती है और उससे गोश्त जो है वो खराब हो जाता है और उसकी जो चर्बी है वो भी खराब हो जाया करती है और हो सकता है कि खाने वाला उससे तकलीफ महसूस करे, खाने वाले को उससे नुकसान हो। तो अगर बीमार जानवर है जिसकी बीमारी बहुत बढ़ गई है, जो वाज़ेह तौर पर जो है खाना नहीं खाता है, वो सुस्ती का शिकार है या वो जो है बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है, तो उसकी जो है कुर्बानी नहीं दुरुस्त होगी, उसके जगह दूसरा जो है जानवर कुर्बान किया जाएगा। तीसरा जो ऐब बयान किया गया वो ये है कि जानवर लंगड़ा रहा हो और उसका लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर हो। गला जो है ये ज़ा के फतहे के साथ और लाम के जो है फतहे के साथ, यानी गला वा और लाम के फतहे के साथ है। इसका मतलब है लहरा के चलना। और लंगड़ा जानवर वो है जो अपने अगले दोनों पाँव में, अगले दोनों हाथ में या पैर में जो है खिलकत के तौर पर या जो है किसी खास इल्लत की वजह से जो है लंगड़ा के चले, तो वो जानवर जो है लंगड़ा कहलाता है। और जिस जानवर, और बैयन अला जुहा का मतलब ये है कि वो इतना लंगड़ापन हो कि उसका लंगड़ाना बिल्कुल जाहिर हो। इसका मतलब ये है कि वो अपने साथ के रेवड़ों से पीछे रह जाया करे। अगर जानवर लंगड़ा रहा है तो उसके लंगड़ापन का वाज़ेह होना यही होगा कि वो अपने साथी लोगों के साथ जो है नहीं चल पा रहा है, साथी लोगों के साथ चलने में वो पीछे हो जा रहा है, तो वो गोया उसका लंगड़ापन जाहिर है। और जैसे कि हमने जाना है कि लंगड़ापन जाहिर है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, यानी इससे बढ़कर अगर कोई ऐब है, जैसे कोई ऐसे जानवर जिसको जमना कहते हैं अरबी ज़बान में, वो जानवर जो किसी आफत की वजह से, किसी बीमारी की वजह से जो है चल ही ना सकती हो, तो वो जानवर जो है, जो जानवर चल ही ना सकता हो, तो वो जानवर इसमें बदरजे औला आएगा, क्योंकि ये जो है काफी ना होने के ज्यादा करीब है, उसके कुर्बानी काफी नहीं होगी। इसके मुकाबले में जो सिर्फ लंगड़ा रहा हो, चल ही नहीं पा रहा है, तो वो लंगड़ाने वाले के मुकाबले में जो है और ज्यादा वो ना काफी होने के लिए जो है जरूरी है कि उसके कुर्बानी और काफी नहीं होगी। और इसी तरह से अगर किसी जानवर के दोनों अगले हाथ कटे हुए हैं या दोनों पैर कटे हुए हैं, तो वो भी जो है जानवर, उनकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये आरचा यानी लंगड़ाने वाले से जो है और ज्यादा ऐबदार हैं। और इसलिए भी कि इनके अंदर एक ऐसा उज़्व मफकूद है जिसका होना कुर्बानी के लिए जरूरी है, वो उज़्व भी नहीं है और ये जो है ऐब भी पाया जा रहा है, तो उसकी कुर्बानी और बदरजा औला नहीं होगी। चौथा ऐब जो इस हदीस में बयान किया वो ये है कि ऐसा कमजोर जानवर हो जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो, यानी ला तुनकी यानी ला निकिया लहा, ला तुनकी यानी ला निकिया लहा, गूदा ना हो, जिसमें गूदा ना हो। निकी कहते हैं नून के कसरा और काफ के सुकून के साथ गूदे को, यानी ऐसा जानवर हो जिसमें कमजोरी की वजह से गूदे ना हो। तो ऐसे जानवर आम तौर पर जो है बहुत ही उनका गोश्त मजेदार नहीं होता, उनका गोश्त जो है अच्छा नहीं होता है। अगर मेरे भाइयों ये जो उयूब बयान किए गए हैं
وہ عیوب کم ہوں تو ان کو جو ہے نظر انداز کر دیا جائے گا. اگر کسی کے آنکھ میں جیسے چھوٹا سا نقطہ ہو, چھوٹا سا جو ہے لگے کہ یہ کانا ہوگا, تو اس کو جو ہے نظر انداز کر دیا جائے گا, اس کی قربانی ہوگی. یا جو ہے کوئی جانور لنگڑا رہا ہو لیکن تھوڑا سا لنگڑائے مگر وہ اپنے ساتھی جانوروں سے, ساتھی ریوڑ سے جو ہے وہ الگ نہ ہو, تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. اس طرح سے جو کمزور ہو, جو بہت ہی زیادہ کمزور نہ ہو, تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. حدیث کا مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو 4 عیوب ہیں یا ان کے معنی میں جو ہیں, ان کے علاوہ جو عیوب ہوں وہ جو ہے مانع نہیں ہوں گے. وہ اس لیے کیونکہ یہ جو حدیث ہے وہ بیان اور حصر کے طور پر وارد ہوا ہے. اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا, صحابی نے کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا, بیان فرمایا. تو بیان اور حصر کے تعلق سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. بیان اور حصر کی جگہ پر امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو لوگوں سے بتایا تھا. تو اس لیے مفہوم یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 4 عیوب بیان کیے گئے, یا ان کے جو برابر یا ان سے بڑھ کر جو عیوب, ان کے علاوہ کوئی اور عیب اگر ہو تو ان عیوب کی وجہ سے جانور کی قربانی میں کوئی خلل نہیں آئے گا. اور ظاہری بات بھی یہی ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ خطبہ اور اعلان کے باب سے ہے, کیونکہ حضرت براء ابن عازب کا کہتے ہیں, حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے خطیب کے طور پر, اور اگر ان 4 عیبوں کے علاوہ کوئی اور عیب ہوتا جن سے جو ہے جانور کی قربانی درست نہ ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی لازمی طور پر بیان کرتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بیان کرنے, کسی چیز کے بیان کرنے کو ضرورت کے وقت سے مؤخر نہیں کرتے تھے. اور یہاں پر ہم یہ بھی جان لیں کہ اگر کسی جانور کو داغا گیا ہے, یا اس کے کان میں چھید کیا گیا ہے, یا جو ہے اس کے جو ہے کان کو کاٹ دیا گیا ہے تھوڑا سا, یا اس کے سینگ ٹوٹ گئی ہے, تو اس کا جو ہے اس سے گوشت کم نہیں ہوتا ہے. اور ایسا جو ہے عام طور پر وارد ہوتا ہے کہ جو ہے کسی وجہ سے جانور کو داغ دیا تھا نشانی کی وجہ سے, یا کسی وجہ سے جو ہے جانور کے کان کو کاٹ دیا جاتا ہے, یا اس میں جو ہے سوراخ کر دیا جاتا ہے, یا سینگ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طرح سے عام طور پہ ہوا کرتا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ ان جانوروں کی قربانی نہ کر کے اچھا جو صحیح سالم جانور اس کو کرے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے تو جائز ہے کہ ایسے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے, لیکن جو غیر عیبدار ہوں ان کی قربانی زیادہ بہتر ہے. یہاں پر ہم یہ بھی جان لیں کہ اگر کسی جانور کے پشت کو کاٹ دیا گیا ہو, بعض جانور جو پیچھے جو ہے پشت ان کی جو ہے چربی دار ہوتی ہے, اس کو کاٹ دیا گیا ہو, تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی, کیونکہ ایک جز جو بکری کے اندر ہونا ضروری تھا, جو جانور کے اندر ہونا ضروری تھا, اس کو ہی کاٹ دیا گیا, اس کی ہی کمی اس کے اندر ہے. لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہو جس کے اصل خلقت میں, جس کو اس کے جنس کے طور پہ جو ہے وہ جو ہے اس طرح سے اس کے جو ہے پشت ہو ہی نہ, تو اس کے ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی. لیکن اگر کسی جانور کے پشت تھا, اس کو کاٹ دیا گیا ہے, تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مخالفت اور عصیان کے اسباب سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں جس طرح سے ایمان لانا چاہے اس طرح سے ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دے, ہمارے تمام جو پوشیدہ اور ظاہری گناہ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے, اور ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے جن کو اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ.